السلام علیکم ناظرین، ایاز اکبر یوسف زئی حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ پروگرام کا نام ہے اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم، جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان بشمول اسلام آباد جو ہے اس وقت شدید بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اسلام آباد میں تو بہت شدید ہو رہی ہے۔ اور تھوڑا سا یہ سچویشن دیکھ کے دل میں خیال تھا کہ اگر یہ بارش جوہانسبرگ میں ہوتی، وانڈرس میں، تو شاید آج پاکستان اس شکست سے بچ جاتا، کیونکہ پاکستان آج پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ 211 رن سے ہار گیا ساؤتھ افریقہ کے خلاف۔ کوشش تو بڑی کی، لیکن کیونکہ سٹارٹ ہی اتنا امپریسو نہیں تھا، بہت برا سٹارٹ تھا پاکستانی ٹیم کا۔ صرف پہلی اننگز میں پاکستانی ٹیم 49 رنز بنا سکی، اس کے بعد 480 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا، جس میں صرف جو ہے وہ 211 رنز کے پیچھے تعاقب ہے پوری ٹیم جو ہے پویلین کی طرف لوٹ گئی، جس میں صرف اور صرف کپتان مصباح الحق جو اور اسد شفیق وہ کامیاب ہوئے کچھ اپنی 50s بنانے میں۔ باقی کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ کارکردگی پرفارم کرنے میں جو ہے ناکام رہا۔ اس پہ بات چیت کریں گے، کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ کیا یہ پہلے ہی ہم لوگ جس طرح پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ شاید بالکل پاکستان کی بیٹنگ لائن کے ساتھ یہ ہوگا، یہ کوئی ایک دم ہو گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ شاید آنے والے وقت میں یہ سچویشن بہتر ہو اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کم بیک کرے؟ اس پہ بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ میرے اس پروگرام اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم میں میرے پرماننٹ ممبر سینئر سپورٹس جرنلسٹ دی نیوز اخبار سے ان کا تعلق عبد المعید شاہ میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم میں ہمارے دوسرے جو ساتھی اکثر یہاں ہمارے سے موجود ہوتے ہیں، ARY TV سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں، جہان زیب علی۔ السلام علیکم جہان زیب۔ تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا آنے کا۔ شاہ جی، بارش ہو رہی ہے، میں نے ذرا تھوڑا سا جوڑا اس کو کہ پورے پاکستان میں اگر یہ بارش آج جوہانسبرگ میں ہوتی تو شاید آج ہم اس پروگرام میں کہتے کہ میچ ڈرا ہو گیا۔ نہیں، وہاں کوئی ایسا امکان نہیں تھا، اور نہ ایسا کوئی پریڈکشن تھی کہ ویدر اتنا خراب ہوتا کہ جہاں کھیل ہی نہیں ہو سکتا۔ کلیئر بلو اسکائی تھا چاروں دن، آپ کو دیکھا آپ نے، بڑا اچھے موسم میں میچ ہوا۔ اچھا نہ ہوا تو پاکستان کے ساتھ نہ ہوا، پاکستان کی وہی جو ہم پچھلے 2-3 پروگراموں میں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایک بیٹنگ، پاکستان کی بیٹنگ فلاز ہیں جو کہ پاکستان کو اوور کم کرنے پڑیں گے۔ ایسی ٹریکس کے لیے باؤنسی، موونگ اور سیمنگ ٹریکس پہ پاکستان کی جو بیٹنگ سسپیکٹ ہے، اس کو اوور کم کرنا پڑے گا، اور یہ فلاز جتنا جلدی وہ اوور کم کریں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور اس کے لیے ہماری بلکہ 2 پروگراموں میں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ کتنی تیاری پاکستان نے کی ہوگی، تو وہ ساری تیاری جو پاکستان نے ادھر کیمپس میں کی، پھر جا کے وہاں پہ ایک سائیڈ میچ بھی کھیلا، نیٹس وغیرہ بھی کیے، 4-4 5-5 6-6 گھنٹے کے نیٹس کرتے رہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کو وہاں پچز نہیں دی گئی، یا کہ ہماری اتنی سلیکنس ہے ایسی پچز پہ کھیلنے کی کہ پاکستان کی بیٹنگ کو ٹوٹلی ایکسپوز کر کے رکھ دیا اسٹین اور اس کے ساتھی فاسٹ بالرز نے۔ اچھا جان صاحب، آپ سے بھی تھوڑا میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے پہلے میں اور شاہ صاحب نے پروگرام کیا تھا تو ہم یہ ذہن میں ضرور تھا کہ کچھ ایسا ہوگا، لیکن اتنا برا ہوگا شاید ہم نے سوچا نہیں تھا۔ آپ بھی کیا ایز اے جرنلسٹ، آپ کی کیا نظر تھی کہ واقعی پاکستان کی بیٹنگ لائن اتنی کولیپس کرے گی کہ اس طریقے سے ہم ہاریں گے؟ دیکھیں یس، اس پروگرام سے پہلے جب ہم پریپریشن چل رہی تھی جنوبی افریقہ کے ٹور کے لیے، تو اس وقت ہم نے یہی بات کی تھی کہ اتنا جس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ اس ٹور کو ایزی لے رہی ہے، اتنا ایزی نہیں ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہے جب ہم نے فاسٹ بالرز کے اوپر کافی تنقید کی بیٹھ کے کہ فاسٹ بالرز نہیں بھیجے جا رہے اور صرف کم فاسٹ بالرز بھیجے گئے، اسی رات کو PCB کا پریس ریلیز بھی جاری ہو گیا کہ 2 مزید فاسٹ بالرز بھیجے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ PCB مینجمنٹ کی بھی جو تیاری ہے وہ اس ٹور کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ ہاں، یہ کہنا کہ اب 49 سکورز پر پوری ٹیم کا آؤٹ ہو جانا، غیر ذمہ دارانہ بلے بازی، پھر ہمارے بالرز بھی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے جس طرح ان سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے جنید خان ہے، پھر عرفان کو تو خیر کھلایا نہیں انہوں نے پہلا میچ، سعید اجمل بھی ہیں، لیکن اس طریقے سے ہماری بالنگ بھی کلک نہیں ہو سکی۔ اب شاہ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی پریپریشنز کے لیے شاید جنوبی افریقہ میں اگر اس سے پہلے کچھ اور سائڈ میچز دے دی جاتے، کچھ اچھی پچز ان کو دے دی جاتی، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں اتنا۔ اچھا، ایک روایت بن گئی جان صاحب، ہم تنقید ہم بدنام بھی ہوتے ہیں اکثر۔ ایک ٹیسٹ کرکٹر میرے پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا یار آپ لوگ تنقید بڑا ایک میچ ہوتا ہے تنقید، کیا ہمیں ایز اے جرنلسٹ ان خامیوں کو، ان غلطیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہ کرکٹ بورڈ یا کرکٹ ٹیم کر رہی ہے؟ یار دیکھیں، اگر آپ اس آفس میں بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس پہ تنقید تو ہوگی، اگلے دن آپ اس کام کی اصلاح کرنے تو اور بات ہے۔ اب آپ نے سائیڈ میچ دیکھا، سائیڈ میچ میں جو پرفارمنسز کھلاڑیوں کی رہی ہیں اس سے زیادہ بری پرفارمنسز فرسٹ ٹیسٹ میچ میں ہو گئی۔ اب سرفراز سائیڈ میچ میں کلک کر گئے تھے، ادھر بالکل بھی کلک نہیں کر سکے۔ پھر مصباح نے ٹھیک ہے کچھ کھیلا، کچھ کوشش کری، اسد شفیق بھی کچھ بہتر کر سکے۔ یونس خان، وٹ اباؤٹ یونس خان، وٹ اباؤٹ آپ کی ہول بیٹنگ، مطلب اب سارے نئے لڑکے آ رہے ہیں ٹیم میں۔ اب یہ بھی ایک آپ کو بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس میں ری بلڈنگ فیز میں ہے، ینگ لڑکے آ رہے ہیں، ینگ بلڈ آ رہا ہے،
تو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ان سے میرے خیال سے شاہ صاحب اگر آپ بہتر سمجھے میں اس پہ آتا ہوں. یاد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ آپ کا ریکارڈ، آپ ٹریک ریکارڈ اپنا پہلے دیکھیں. ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ آپ نے 8 ٹیسٹ ہارے ہوئے ہیں، 3 آپ نے جیتے ہوئے ہیں. جب بھی آپ کی ٹیم گئی ساؤتھ افریقہ 2003 میں ہو 2005 میں ہو ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے، تو آپ نے کبھی اچھا پرفارم نہیں کیا. مجھے یاد ہے 2003 میں ٹیم کے ساتھ تھا، اس وقت بڑے بڑے نام تھے ٹیم میں، شہید انور تھا، یوسف تھے، انضمام الحق تھے، توفیق اس میں سے ہائیسٹ رن گیٹر پوری سیریز میں، وقار یونس تھے، لیڈ کر رہے تھے وقار یونس، وسیم اکرم تھے، شعیب اختر تھے، یہ سارے اس ٹیم کے حصہ تھے. لیکن بری طرح پاکستان 2 ٹیسٹ ہارا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان اس طرح ہار رہا ہے. گو کہ اس دفعہ جس طرح کہ پاکستان کی پہلی اننگ میں جس طرح پاکستان صرف 49 کر سکا، اس سے بری آپ پرفارمنس نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے 2002 میں جب ایک نیو لک ٹیم بنائی تھی جنرل توقیر زا نے، تو وہ شارجہ میں کھیلی تھی اگینسٹ آسٹریلیا، تو 53 اور 59 پہ ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی. تو اسی کے فوراً بعد جنرل صاحب نے ریزائن کر دیا تھا. گو کہ ان کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اسی سیریز کی بات ہے کہ اس کے بعد ریزائن کر دیا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ اتنی زیادہ ویکنس اور اتنی زیادہ فلاز جن کو آپ پچھلے کئی عرصے سے لے کے چل رہے ہیں. میرا خیال ہے جب سے آپ ساؤتھ افریقہ کے آپ نے ٹور شروع کیے ہیں، پیراڈائٹ سے جب ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آیا ہے، اس وقت سے پاکستان کی بیٹنگ جب بھی لائن وہاں پہ کلک نہیں ہوتی ہے، پاکستان جب ٹور کرتا ہے بیٹسمین نہیں چلتے. تو اس کی وجہ کو اچھا جی میں اس پہ آتا ہوں کہ بیٹسمین کیوں نہیں چلے، یا اس پہ 1 بائی 1 بات کریں گے. مجھے بتائیں کہ اتنی زیادہ آپ لوگوں نے آپ نے بھی، میں نے بھی، سب میڈیا پہ بھی، کہ بڑا جی ہمیں بالنگ کمبینیشن مل گیا، ہمیں پتہ نہیں کیا چیز مل گئی، ہمارا بڑا بالنگ اٹیک تھا. سچویشن جو ہے ہیلپ فل تھی، کنڈیشن آپ کی فیور میں تھی، ہر چیز آپ سے بالنگ بھی تو نہیں ہوئی. اور یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے کہ راحت کو آپ نے کھلا دیا جس کے نہ سوئنگ ہے نہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا بات کریں نا یار صاحب. آپ ڈے بائی ڈے جائیں. فرسٹ ڈے ٹاس انہوں نے جیتا، صحیح کھلایا انہوں نے، خود کھیلے، پاکستان کو نہیں کھلایا. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ پتا لگتا ہے کہ جب پیس وکٹ میں جان ہوتی ہے، وکٹ میں باؤنس ہوتا ہے، تو پہلے تھوڑا سا گرین ٹاپ ہوتا ہے، تو پہلے لوگ بالنگ کرتے ہیں. انہوں نے بالنگ کیوں نہیں کی؟ اس کی سمپل وجہ تھی کہ تھوڑی سی ڈیمنس تھی. بال جو ہے شروع میں اتنا زیادہ اس کی جو پیس تھی وہ اتنی زیادہ نہیں، بلکہ دھوپ لگ کے پیس نے زیادہ ہونا تھا. ان کو ریئلائز تھے، وہ ساری عمر وہاں کھیلتے رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ پہلا دن قدر ایزی ہوگا، دوسرا دن ایزی نہیں ہوگا. لیکن پہلے دن ایزی ہونے کے باوجود آپ کی ٹیم نے 200 راؤنڈ 250 اپوننٹس کو آؤٹ کرنا، ہوسٹ کو آؤٹ کرنا، ان کے اپنے گراؤنڈ میں آؤٹ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بالنگ کی سلیکنس نہیں ہے، بالنگ کی ویکنس نہیں ہے، بالنگ نے اپنے پرفارمنس دی ہے. گو کہ سلیکشن کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ راحت علی کو کیوں کھلایا گیا. اگر آپ عرفان کو ساتھ لے کے جاتے ہو اور عرفان سے اتنی ایکسپیکٹیشنز آپ رکھتے ہو، اور ٹور سے پہلے آپ کہتے ہو کہ یہ ہمیں میچ ونر مل گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو پہلے ٹیسٹ میں نہیں کھلاتے ہو، یا تو فزیکلی فٹ نہیں ہے. اگر فزیکلی فٹ نہیں ہے تو پھر سارے لوگ صحیح کہتے تھے کہ آپ انفٹ بالنگ اٹیک کو ساتھ لے کے جا رہے ہو، اور وہ فزیکلی فٹ نہیں. آپ نے ایک ریزرو جو آپ نے بعد میں بلایا، جس کو پہلے سائیڈ میچ بھی آپ نے نہیں کھلایا، وہ اس کو کھلایا، اور وہ اس پہ آپ نے بینک کرنے کی کوشش کی. ایک وکٹ بھی نہیں لی بیچارے نے، کیونکہ اس کی بھی لمیٹیشن ہے. ابھی وہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، اتنا گریجویٹ نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں وہ بالنگ کر سکے. کیوں کھلا رہے ہیں یہ کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی اور کرکٹ بورڈ بہتر جانتا ہوگا. اس کے باوجود میرا خیال ہے 250 جو ریزنیبل ٹوٹل تھا جس پہ آپ نے ریسٹرکٹ کیا ساؤتھ افریقن اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ کو. آپ کے بیٹسمین کو یہاں پہ 300 کرنا تھا. اگر آپ کے بیٹسمین یہاں 300 نہیں کریں گے تو انیشیٹو ٹوٹل ان کے پاس چلا جائے گا. سیکنڈ اننگ میں آپ سے بالنگ بھی نہیں ہوگی، پھر وہ پریشرائز ہو جاتے ہیں. آپ کے سارے جو بالر تھے جی شاہ جی میں آپ تھوڑا سا کٹ کروں گا اس پہ. یہ بھی تو بات ہے نا کہ دیکھیں ہماری کبھی بھی بالرز ٹھیک ہے چل بھی جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ٹیمپرامنٹ نہیں ہے ہمارے بیٹسمین کا ٹیسٹ میچ کا. آپ نے خود کہا کہ ساؤتھ افریقہ کتنے اسٹرانگ ہماری ایسی وکٹ پہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. ہم عادی ہیں اپنے ڈومیسٹک کرکٹ میں، ہم عادی ہیں پورے سب کانٹیننٹ کی ٹریکس پہ کھیلنے کے لیے جہاں پہ ایزی وکٹ آتا ہے، سلو بال آتا ہے اوپر، نیا بال کوئی اتنی موومنٹ نہیں ہوتی، بہت ہی لمیٹڈ موومنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ نئے بال میں خاص کر ابھی بھی آج بھی جب اب ان کو 6 وکٹیں چاہیے تھی پاکستان کی لینی، تو نئے بال پہ انہوں نے پوری ٹیم انہوں نے آؤٹ کر دی. نیا بال سوئنگ ہوتا ہے، اور نئے بال میں 15-20 اوور کھیلنے آسان نہیں ہوتا. وہی 15-20 اوور پاکستان کو پہلی اننگ میں لے گئے. تو میرا خیال ہے تیاری وہ تھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوچ ہیں ماشاءاللہ، آپ اتنے پیسے ان کو 1.5-2 ملین آپ ان کو دے رہے ہو، پورا ان کا اگر آپ پرکس اینڈ پریویلیجز ملا کے ساتھ ان کا
اینالائز کرو تو میرے خیال 2 ملین ان کا کم از کم ان کا منتھلی وہ جو ہے بنتا ہے پیکج ہے پورا، وہ بھی آپ دیتے ہو ان کا. آپ نے ساتھ اتنے اور کوچز بھی رکھے ہوئے ہیں ایسی وکٹس پہ، یا آپ فرض کریں آپ پاکستان میں ایسی وکٹ تیار نہیں کر سکتے، آپ کو چاہیے تھا آپ 10 دن پہلے ساؤتھ افریقہ چلے جاتے، آپ اپنے خرچے پہ 10 دن رہتے. یہ چیزیں عزت بیزتی کی بات ہوتی ہے. آپ کو انٹرنیشنل ریپیوٹ آپ کی ٹیم دیکھیں، جس طرح وائٹ واش کر کے انگلینڈ کو آپ کی ٹیم چوتھے نمبر پہ ٹیسٹ میں آ گئی ہے، اس کو ریٹین کرنا بھی نہیں ہے بلکہ آپ نے اور اوپر جانا ہے. بالکل. جانزیب جب ٹیم اناؤنس ہوئی، میں اور آپ یہاں بیٹھے تھے، ہم بات کر رہے تھے، آپ بھی اور میں بھی کہہ رہے تھے میرے کو ٹیم سے مطمئن نہیں ہے. ٹیم کے اندر لگتا ہے ایسے کہ جلد بازی میں کی گئی. ٹیم کے اندر پہلے جیسے شاہ صاحب نے بھی اسی فلور پہ آ کے کہا، اپنے آرٹیکلز میں بھی کہا کہ جی میں حیران ہوں کہ انڈیا جیسے فلیٹ وکٹس کے اوپر آپ بالروں کی ڈھیر لے کے جا رہے ہیں، اور جہاں بالر لے کے جانے ہیں وہاں 4 بالر لے کے جا رہے ہیں کہ جو گراؤنڈ کے اندر ہے اس کو بھی پیچھے سے یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مین فٹ نہ ہو گئے تو ٹیم تو گئی. وہاں پر اس کے بعد میڈیا کے کرٹیسائز کرنے کے اوپر پھر ایسے 2 بالر آپ لے کے چلے گئے جو کسی نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے. ٹھیک ہے، کرنل صاحب ہیں، ان سے بات کر کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. کرنل ریٹائر نوشاد علی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام عیاض صاحب. تھینک یو سو مچ سر. بارش بڑی زبردست ہو رہی ہے، آپ لگتا ہے کہیں باہر گھوم رہے ہیں. اچھا کرنل صاحب، کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ بھی پچھلے پروگرام میں موجود تھے، کنڈیشنز کے اوپر تو ہم نے بڑی بات کی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی چیف سلیکٹر رہے ہیں، ٹیم کے جو سلیکشن کا سٹینڈرڈ تھا 4 فاسٹ بالر کا لے کے جانا اور اس کے بعد 2 بالرز میڈیا کے ہائی لائٹ کرنے کے بعد وہ بلائے گئے اور ان بالرز کو لے کے جایا گیا جو شاید کسی ٹیم میں آئے بھی نہیں رہے تھے؟ اگر دیکھا جائے تو وہاب ریاض یا سمی کسی 3-13 میں آ رہے تھے. یہ 2 بالرز تو بڑے عرصے سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی ہار کا سب سے بڑی وجہ اگر میں آپ سے ایک پوچھوں تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، آپ نے پہلے سلیکشن کی بات کی، بالکل صحیح بات کی ہے کہ آپ کی انیشیل پلاننگ جو ہے in the very first week it exposed. How it exposed, you know well, کہ جی آپ نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا کہ we will have this 15 بیسٹ اویلیبل پلیئرز ان دا ٹیم کمبینیشن ہماری ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے میڈیا پہ کہ ایگری بھی کیا. دین آل آف اے سڈن ود ان اے ویک کوئی چینج ہوا اینڈ یو انکلوڈیڈ 2 فاسٹ بالرز، اور اس میں ایک ایسا فاسٹ بالر بھی آپ نے انکلوڈ کیا جس کو کہ انٹرنیشنل کرکٹ کا کوئی ویگ آئیڈیا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہی ہیز گاٹ اے ٹیلنٹ، ہی ہیز گاٹ ریزنیبلی گڈ اسپیڈ، ہی ہیز گاٹ ہائٹ، بٹ آل آف اے سڈن آپ اس کو لے جائیں اور اس کے بعد جا کے ایک ورلڈ کی نمبر 1 ٹیم کے سامنے اس کو ایکسپوز کر دیں. دیٹ از ناٹ دا فیئر آن دا پارٹ آف دی مینجمنٹ دیئر، اینڈ اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اس کو آپ نے اتنے جلدی وہاں ڈال دیا، تو اس سے اس کا کانفیڈینس شیک ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو بات کی ہے سلیکشن کی، جی ہاں اس میں فلاز ہیں. اب ٹور پہ جو سلیکشن ہوتی ہے، دیر از اے ٹور سلیکشن کمیٹی جس میں کوچ ہوتا ہے، کیپٹن ہوتا ہے اینڈ مینیجر ہوتا ہے. مینیجر جو ہوتا ہے ہی از دا ہیڈ آف دا سلیکشن کمیٹی آن دا ٹور. آلدو مینیجر شوڈ ہیو بین اے پرسن ہو انڈرسٹینڈ دا گیم ویل، ناٹ انڈرسٹینڈ. ایڈمنسٹریشن اپنی جگہ ہے، گیم اپنی جگہ ہے، یہ اس میں فرق ہوتا ہے. یہ اینی وے واٹ ایور دا سلیکشن از بینگ ڈن، پاکستان کی اس میں ویکنیسز فلی ایکسپوز ہو گئی. آئی ایم پریٹی شیور کہ دے ول آل سٹ ٹوگیدر، دے ول اینالائز اٹ اینڈ دین ول ڈیسائڈ دا فیوچر کورس آف ایکشن ان دا نیکسٹ ٹیسٹ، وچ آئی فیل کہ اس میں ایک امپروو پرفارمنس پاکستان کی حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے فرام آل پوائنٹ آف ویو. جی کرن صاحب، اب کیا آپ سمجھتے ہیں پہلا ٹیسٹ اب اتنی بری طریقے سے ہماری بیٹنگ لائن کولیپس کر گئی ٹوٹلی. ہمارے سٹارز جو ہیں وہ جن پہ ہم رلائی کر رہے تھے، یونس خان کے بڑا سکور کرتے بھی ہیں، انہوں نے پہلے سری لنکا کے خلاف 300 بھی کیے، 300 سینچری بھی کی. اس قسم کے پلیئرز کے اس لیے ان کو ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ